الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد، سب خوبیاں، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ چونکہ حقیقی مالک اللہ تعالی ہے اور اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو چیز ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا۔ سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، ساری مخلوق کو خوبیاں دینے والا اللہ تعالی ہے۔ جس میں جو طاقت ہے، خوبی ہے، وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو حقیقی طور پر سب خوبیوں کا مالک اللہ تعالی ہے۔ دوسری بات، جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، خوبیاں دینے والا رب العالمین ہے، تو جب ہم کسی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، یعنی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں بہت اچھی رائٹنگ لکھی ہو اور لکھنے والا موجود ہو اور ہم کہیں کہ کتنی خوبصورت لکھائی ہے، یہ لکھائی کی تعریف تو ہے لیکن در حقیقت یہ لکھنے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالی کی جو برہان ہے، جو اللہ کی ربوبیت پر سب سے بڑی دلیل ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں۔ سب سے زیادہ فضائل، طاقتیں، رفتیں، بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری طاقتیں اللہ نے عطا فرمائیں، تو حضور کی نعت پڑھنا یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا بھی ہے، کیونکہ چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، تو اسی طرح مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 309 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کام کی ابتدا الحمدللہ سے نہیں کی جائے گی وہ نامکمل رہے گا۔ احادیث طیبہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کہیں اور درود پاک۔ اگر یہ تینوں چیزیں کر لی جائیں تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 118 پر ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی جب انسان دل سے کہتا ہے الحمدللہ تو اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ میزان عمل کا، نیکیوں کا پلہ اس سے بھر جاتا ہے۔ تو باواز بلند کہیے الحمدللہ، اور پھر جب الحمدللہ کہنے والا دل سے کہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے،
اللہ نے کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔